السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ رمضان اور روزے کے حوالے سے بنیادی باتیں بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حقیقت اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ، روزہ، قرآن و حدیث میں ان کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، ان میں سے ایک رکن خود روزہ ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ روزے کی اہمیت اسلام میں کتنا زیادہ ہے۔ روزے کے بارے میں سورہ بقرہ میں حکم آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور پھر احادیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات کھلے گی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا حکم کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ دیکھیے، قرآن کی آیت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو اور پرہیزگار بنو۔ اسی طرح اس آیت کے آگے جب آپ بڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ روزے کے معاملے میں کچھ اور کمانڈمنٹس دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو ایک طرف قرآن کی یہ آیتیں، پھر دوسری طرف احادیث کو سامنے رکھیں تو روزے کے مقاصد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ روزے کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ صوم ہے۔ صوم کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا۔ روزے کی حالت میں چونکہ آدمی کھانا، پانی اور اس طرح کی اور دوسری ضروریات زندگی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسی لیے اس عمل کو روزہ کہا گیا۔ اور جو لوگ ایسا کریں انہیں صائم کہتے ہیں۔ صائم یعنی اپنے آپ کو روکنے والا۔ تو یہ تو روزے کا لٹرل میننگ ہوا۔ اسے ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں صوم اور اردو میں روزہ۔ انگلش میں ہم اس کے لیے فاسٹنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے، دینی اصطلاح میں بیان کروں تو روزے کا مقصد ہے کہ ایک انسان کے اندر 2 کیفیات پیدا ہو جائیں، 2 بنیادی کیفیات۔ ایک عجز، ہمبلنس، موڈیسٹی، اور دوسری چیز ہے شکر خداوندی۔ تو دینی اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر عجز اور شکر کا جذبہ پیدا ہو، لیکن یہ عجز اور شکر کا جذبہ تقوی کے راستے سے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم متقی بنو۔ آپ ایک لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری۔ مزید گہرائی کے ساتھ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دینی اعتبار سے روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے
اور اس طرح اپنے اندر رائٹ اور رانگ کو ڈیولپ کرے، اور محاسبے کے بعد جب وہ پائے کہ میرے اندر یہ شارٹ کمنگس ہیں، میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، تو پھر اس کو وہ ترک کرے اور صحیح عمل کی طرف وہ رجوع کرے۔ اسے ہی ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی اس طرح اپنے آپ کو پاک اور صاف بنانا۔ جب ہم مزید غور کرتے ہیں قرآن و حدیث پر، تو احادیث میں روزے کے حوالے سے جو ممانعت اور پروہیبیشنز آئے ہیں، جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے، تو آج کی ٹرمینالوجی میں بیان کریں تو روزے کا مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈسپلینڈ بنائے، وہ اپنے اندر پیسفل پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے۔ دیکھیے، روزے کی دعا اور روزے کے بارے میں جو احادیث میں باتیں آئی ہیں اس پر آپ غور کیجئے۔ روزے کے مثال کے طور پر جب آپ افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدایا میں نے تیرے حکم سے روزہ رکھا اور تیرے ہی حکم سے افطار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو اور اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر رہا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بے لگام نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اپنی آزادی کو خدا کے تابع کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ یہ چاہتا ہے، روزے کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمپلیٹ فری نہ سمجھے، بلکہ اس کو جو دی گئی آزادی ہے، فریڈم ہے، اس کو وہ خدائی حکموں کے تابع کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ فریڈم دے رکھا ہے، یہ امتحان کی مصلحت ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو خدا کے حکموں کے تابع کرے۔ اسی طرح دیکھیے، روزے کے بارے میں یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ جب کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی جب رمضان کا دن ہو، تو اگر اس کو کوئی گالی دے تو جواب میں وہ بھی گالی نہ دے، بلکہ جواب میں وہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں تم کو گالی نہیں دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی روزے دار کو کوئی شخص گالی دیتا ہے اور پھر وہ ان رسپانس اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تمہاری گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا چونکہ میں روزے دار ہوں، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے برائی کے مقابلے میں اچھائی کا جواب دیا ہے، اچھائی کو ڈھال بنایا ہے، تو اس طرح میں بھی اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاؤں گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں ایک بات یہ آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جس شخص کے روزے کا دن ہو تو اس روزے کی حالت میں اگر وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ رمضان کیا ہے تو ہوا شہر الصبر، یعنی دا منتھ آف پیشنس اینڈ ٹالرنس۔ ان تمام احادیث پر آپ غور کریں کہ یہ احادیث، یہ احکام آپ کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل آپ کو ڈسپلینڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر پازیٹیو تھاٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیسفل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر پیسفل پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ نگیٹیوٹی کے باوجود آدمی پازیٹیو رہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ دنیا فتنے سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ یہاں ایوری مومنٹ آدمی کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کے اندر اگر ٹالرنس نہ ہو، صبر کی صفت نہ ہو، آدمی کے اندر ضبط نفس نہ ہو،
آدمی کے اندر اگر پرووکیشن کو ٹالریٹ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ موجودہ دنیا میں فیل ہو کر رہ جائے گا، اور اس طرح اس کی دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام۔ تو ان شارٹ دینی اعتبار سے دینی اصطلاح اگر استعمال کروں تو روزے کا مقصد ہے آدمی کے اندر پرہیزگاری کا پیدا ہونا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر عجز اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آدمی اس احساس میں رہے کہ اللہ نے مجھے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا، کس چیز سے روکا ہے، تو یہ پرہیزگاری ہے۔ تو روزے کی حالت میں آدمی کو بار بار دیکھیے بھوک کا، پیاس کا تجربہ ہوتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس کے باوجود وہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے اور نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے کہا ہے کہ تمہیں روزے کی حالت میں کھانا اور پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ تو اب اس کے ریسپانس میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے ریسپانس میں اسے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلینڈ بنانا پڑتا ہے۔ اگر وہ ڈسپلینڈ نہ بنائے اپنے آپ کو، اپنے اندر ضبط نفس پیدا نہ کرے، تو اس کے سامنے کھانا ہوگا، وہ کھانا کے اوپر لپک پڑے گا۔ دوسری طرف اس کو بار بار اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر یہ کھانا اور پانی رب العالمین مجھے نہ دے تو پھر میں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو یہ احساس اس کے اندر موڈیسٹی اور ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا کرے گا، ہیلپ لیسنس کی صفت پیدا کرے گا، اور اس طرح ایسا آدمی انتہائی موڈیسٹ ہو جائے گا۔ اور جب شام کو افطار کھولتے وقت اس کو کھانا اور پانی ملتا ہے، پیٹ بھر کر جب وہ کھاتا ہے، تو اس کے اندر اس کا سینہ شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو کتنا بڑا ہے، اگر تو مجھے کھانا اور پانی نہ دیتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ صرف تیری رحمت ہے اور تیرا فضل ہے کہ تو مجھے میری تمام بدعمالیوں کے باوجود کھانا اور پانی دے رہا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد دینی اصطلاح میں بیان کروں تو روزے کا مقصد ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، موڈسٹی اور شکر کے جذبات پیدا کرے۔ اگر میں ماڈرن ٹرمینالوجی استعمال کروں تو روزے کا مقصد ہے کہ آدمی ڈسپلینڈ ہو، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہو، اپنے چاروں طرف کی نگیٹیوٹی کے باوجود، لوگوں کے پرووکیشن کے باوجود وہ پرووک نہ ہو، لوگوں کی گالیوں کے باوجود وہ جواب میں گالی نہ دے، لوگوں کے چھیڑنے کے باوجود وہ طیش میں نہ آئے، وہ غصے میں نہ آئے، اور اپنے آپ کو ہر حال میں پازیٹیو پرسنالٹی بنائے رکھے، اور اس طرح وہ اپنے اندر ایک پیسفل پرسنالٹی ڈیولپ کرے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے۔